صفحہ نمبر 51 ہی جاری ہے۔ معدنیات کی اقسام۔ معدنیات کی دو قسمیں ہیں، ایک معدن ظاہر اور دوسری معدن باطن۔ معدن ظاہر ان معدنیات کو کہتے ہیں جن کا خزانہ یا تو سطح زمین پر ظاہر اور موجود ہو یا زمین میں اس طرح پائی جاتی ہوں کہ اگر تھوڑی سی محنت یا خرچ کر کے ان کو برآمد کر لیا جائے تو وہ مٹی یا پتھر کے ساتھ ان کے اجزاء کی حیثیت میں مخلوط و مربوط نہ ہوں بلکہ زمین میں خزانہ کی حیثیت میں موجود ہوں، مثلا نمک، مٹی کا تیل، پٹرول، تارکول وغیرہ۔ اور معدن باطن ان معدنیات کو کہتے ہیں جو نہ تو پہاڑی کسی سطح پر موجود ہوں، نہ ان اجزاء کی طرح زمین اور پہاڑ کے اندر موجود ہوں، بلکہ زمین اور پہاڑ کے اندر ذرات زمین یا پتھر کے اجزاء کی حیثیت میں مستور ہوں، یعنی چھپی ہوں، اور جن کے حاصل کرنے اور پتھر یا زمین کے اجزاء سے جدا کر کے صاف کرنے میں کافی محنت اور سرمایہ کی ضرورت پیش آتی ہے۔ صفحہ نمبر 52۔ پس اگر پہلی قسم کی معدنیات ہیں تو وہ کسی حال میں بھی نہ شخص سے واحد یا مخصوص جماعت کی ملک بنائی جا سکتی ہیں اور نہ ان کو بطور اجارہ کسی کو دیا جا سکتا ہے، بلکہ وہ عوام کی ضروریات اور افادہ کے لیے مساویانہ حیثیت رکھتی ہیں اور ان سے بلا معاوضہ ہر شخص کو استفادہ کا حق حاصل ہے۔ گویا اصطلاحی گفتگو میں وہ پبلک کی نمائندہ حکومت کی ملکیت اور مفاد عامہ کے لیے وقف ہیں۔ شاہ ولی اللہ کی رائے۔ چنانچہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ حدیث اول کی شرح میں فرماتے ہیں، یہ ایک صاف بات ہے کہ جو کانیں معدن زائر ہیں ان کی درآمد میں زیادہ محنت کی ضرورت پیش نہیں آتی، ان کا کسی ایک مسلمان کو بخش دینا عامت المسلمین اور ان کی ضروریات کے لیے تنگی اور مضرت کا باعث ہے، اس لیے ان کا تحفہ جائز نہیں۔ اور یہ حدیث اس حقیقت کو واضح کرتی ہے کہ معدن ظاہرہ موجودہ کا نفع اور فائدہ کسی ایک شخص کو تحفہ نہیں کیا جا سکتا، اور مائع اد ہمیشہ بہتے رہنے اور نہ ختم ہونے والے پانی کو کہتے ہیں۔ اور کتب فقہ میں یہ تفریق موجود ہے اور یہ جاننا چاہیے کہ عوام کے لیے جائز نہیں کہ ایسی کسی چیز کو عطیہ دے کر جس کے فائدے سے عامت المسلمین مستغنی نہ ہوں، یعنی معاون ظاہرہ کو کہ جن کا جوہر اللہ تعالیٰ نے زمین کے جوہروں میں سے ظاہر صورت میں ودیعت کیا ہے، مثلا نمک، سرما، تالکول اور مٹی کے تیل کی دکانیں۔ جمہور فقہا کی رائے۔ غرض ماربی سے متعلق حدیث کے پیش نظر جمہور علماء اور اسلام کا اس پر اتفاق ہے کہ معدنیات ظاہر و مفاد عامہ کے لیے ہیں، اس لیے وہ کسی کو بطور اجارہ کے دی جا سکتی ہیں اور نہ بطور عطیہ کے، بلکہ حکومت کے ہاتھوں میں رہیں گی اور ہر شخص کو اس کی ضرورت کے مطابق اس سے استفادہ کا حق ہوگا۔ اور اگر دوسری قسم کی معدنیات ہیں تو جب ان کی درآمد بہت زیادہ محنت اور کامرانی سرمایہ کی محتاج ہے، بس ان کے متعلق مجاز ہے کہ ان کانوں کو مفاد عامہ کے قابل بنانے کے لیے خواہ اپنے قبضہ و اختیار میں رکھے اور مناسب سمجھے تو اجارہ کے دے دے کہ ان کے فائدے تو عام بنائے یا شخص سے واحد اور مخصوص جماعت کی ضروریات کی کفالت کے لیے بطور عطیہ کر دے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلال ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبیلہ کی معاون عطیہ کر دی، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اس عطیہ کو اپنی ضرورت کے لیے کام میں لائے اور بیکار معطل نہ چھوڑ دے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو کل یا جز جس حصہ کو بھی بیکار چھوڑتا ہے، عوام کو اختیار ہے کہ اس کے قبضہ سے وہ حصہ نکال کر دوسرے کو عطیہ کر دے یا حکومت کے ہاتھ میں واپس لے لے۔ امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی رائے۔ چنانچہ قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کتاب الخراج میں حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی کے ان عطایا سے متعلق تحریر فرماتے ہیں۔ صفحہ نمبر 53۔ میرے اہل مدینہ کے شیوخ میں سے ایک شیخ نے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلال ابن حارث مزنی کو سمندر اور خشکی کے درمیان وادی کو بطور عطیہ کے دے دیا تھا، مگر جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو انہوں نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم میں طاقت نہیں ہے کہ اتنے بڑے علاقے کو کام میں لا سکو۔ حضرت عمر نے یہ پسند فرمایا کہ معاون قبیلہ کو ان کے ہاتھ سے نکال کر باقی حصہ زمین کو ان کے پاس بطور عطیہ باقی رہنے دیں۔ امام خطابی کی رائے۔ امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی کے مسلک کی تشریح کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں کہ جس علاقہ کو خلیفہ اسلام نے اسلحہ کی طاقت سے حاصل کیا ہے، اگر وہاں کوئی زمین افتادہ و بیکار پڑی ہے اور کسی مسلمان یا معاہد کی ملکیت نہیں ہے تو امام اس کو بطور تحفہ دے سکتا ہے۔ پس اگر
امام نے کسی کو بطور تحفہ کی زمین کا کوئی حصہ دے دیا اور اس نے اس کو آباد کر لیا تو وہ ہمیشہ کے لیے اس کی ملک ہوگا، اور اگر امام نے کسی معدن کا کوئی حصہ عطیہ کر دیا تو اس کو دیکھا جائے گا کہ اگر وہ معدن ظاہر ہے جیسے مٹی کا تیل یا تارکول، تب امام کا یہ عطیہ ناجائز ہوگا، اس لیے کہ ان اشیاء کے موافق خود بخود حاصل ہیں اور لوگوں کو ان اشیاء کے ساتھ ہر وقت کا واسطہ ہے، لہٰذا جو بھی اس میں سے جس قدر اپنی ضرورت کے لیے حاصل کرے وہ اسی کا ہے، اور کسی کو اس پر انتہائی ملکیت کا دعویٰ نہیں ہو سکتا کہ وہ اس طرح دوسروں پر ترجیح حاصل کرے، اور اگر سونا، چاندی، تانبا اور اس قسم کے دوسرے جواہرات کی کانیں ہیں جو زمین میں اس طرح چھپی ہیں کہ مٹی یا پتھر کے اجزاء کی طرح ان میں مخلوط اور پیوست ہیں، اور بغیر کافی محنت و مشقت کے ان کا مٹی اور پتھر سے جدا کر لینا ممکن نہیں ہے، تو ان معاون کا عطیہ درست ہے، البتہ اگر جاگیر حاصل کرنے والا اس کو معطل چھوڑ دے یا اس کو برآمد نہ کرے تو اس کا مالک نہیں رہ سکتا اور نہ دوسروں کو اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے روک سکتا ہے، جب تک وہ اس میں کام کر سکتا ہے کرے، ورنہ عامہ مسلمین کے حق میں دستبردار ہو جائے۔ معمولی زمین بطور جاگیر دینے کی شرائط۔ ان تمام حوالہ جات کا حاصل یہ ہے کہ معاون تو الگ رہے، اگر معمولی زمین میں بھی بطور جاگیر کسی کو دے دی جائے تو حسب ذیل شرائط کا پیش نظر رہنا از بس ضروری ہے، ورنہ تو یہ عمل اسلامی احکام میں ظلم اور ناجائز ہوگا۔ نمبر 1، وہ زمین نہ کسی مسلمان کی اور نہ کسی معاہد کی ملک ہو اور نہ ان میں سے کسی کے قبضہ میں ہو، تو نہ اس میں زراعت کے اور نہ تعمیر کے آثار پائے جاتے ہوں، اور نہ کسی اہل بستی کے مفاد عامہ کے لیے مٹی ہو، نہ چراگاہ ہو اور نہ قبرستان کی زمین ہو، نہ سوختہ حاصل کرنے کی جگہ ہو اور نہ ریوڑوں کے بیٹھنے یا چرنے کے کام آتی ہو۔ صفحہ نمبر 56۔ 3، اس سے مفاد عامہ کو نقصان نہ پہنچتا ہو، اور عوام کو اس عمل اقطاع کی اجازت صرف اس لیے دی گئی ہے کہ کوئی زمین بنجر باقی نہ رہے اور معطل رہنے کی وجہ سے محصولات زمین کم نہ ہو کہ بیت المال گھاٹے میں رہے۔ چاندی، سونا، لوہا، کوئلہ، پیٹرول کی قسم کی کانیں اقتصادی نظام پر بہت زیادہ اثر انداز ہیں اور وجوہ معیشت کی جان ہیں، اس لیے موجودہ دور میں اسلام کے معاشی نظام سے متعلق احکام کی روشنی میں یہ دعویٰ بآسانی کیا جا سکتا ہے کہ ان سب کو شخصی ملکیت نہیں بلکہ جماعتی یعنی حکومت کی ملکیت ہونا چاہیے تاکہ مفاد عامہ باطل ہو کر مفاد خاصہ میں تبدیل نہ ہو جائے۔ بس اگر اقتصادی نظام میں قدرت کی بخشی ہوئی یہ دولت ایک یا چند اشخاص کے ہاتھ میں دے دی جائے اور حکومت اور ان کے درمیان اس سرمایہ داری کی تقسیم اجارہ داری کے نام سے کر دی جائے تو ظاہر ہے کہ ملک کی باقی آبادی اس کے انتقال سے بڑی حد تک محروم رہ جائے گی، اور یقیناً اس راہ سے خاص جماعت میں دولتاً بین الاغنیاء اور یکنزون اللعب والفضہ ویکنزون الذہب والفضہ کا منظر نظر آنے لگے گا۔ چنانچہ جس دور میں بھی اس اصول کے خلاف ان کانوں کو کسی ملی یا وطنی حکومت نے اجارہ داری کے نظام پر چلانے کی کوشش کی، اس کو نہ صرف اپنے اقتصادی نظام میں شدید نقصان ہوا بلکہ اس کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اجنبی اجارہ داروں نے اس قوم کو تباہ کرنے اور غلامی کی لعنت میں گرفتار رکھنے کا بہترین ذریعہ اکثر اسی کو بنایا۔ اس زمانے میں بھی یورپ و ایشیا کی حکومتوں کے بیشتر کاروبار ایسے ہی مٹھی بھر سرمایہ داروں اور دولت کے اجارہ داروں کے رحم و کرم پر چل رہے ہیں۔ منڈیوں میں ارزانی، گرانی، سکول کے غلائی و نکرئی معیار اور درآمد و برآمد کے معاہدات پر ان ہی کا قبضہ و تسلط ہے، اور حکومت نے جابرانہ اور قاہرانہ استعماریت کی تمام مفاد عامہ کو ان کے ہاتھوں تباہ و برباد کرنے کے لیے چھوڑ دیا ہے، اور اگر تاریخ کی شہادت غلط نہیں ہے تو بلا خوف تردید کہا جا سکتا ہے کہ مہاجنوں اور بینکوں کی اس دستبردی ابتدا اسی قسم کی اجارہ داری اور ملکیت کی رہین منت ہے۔ پس اسلام اس قسم کی عامہ بدحالی کو اپنے نظام میں کس طرح برداشت کرنے کو آمادہ ہو سکتا ہے؟ البتہ اس سلسلہ میں اسلام کا معاشی نظام اس قدر انفرادیت کو ضرور تسلیم کرتا ہے کہ اگر کسی شخص کے ذاتی مکان یا صحرائی زمین میں کوئی دفینہ نکل آیا یا کان کا کوئی حصہ برآمد ہو گیا اور اس نے محنت کر کے کچھ حاصل کر لیا تو یہ اس کی ملکیت شمار ہوگی اور اس کو دولت قرار دے کر اس پر زکوٰۃ یا خمس عائد کر دیے جائیں گے۔ صفحہ نمبر 55۔ فقہا کی آرا۔ فقہا اسلام نے اس کی تفصیلات اس طرح بیان فرمائی ہیں۔ دفینہ اگر اسلامی دور سے تعلق رکھتا ہے تو اس کا حکم
لگتا ہے۔ اگر غیر اسلامی دور کی علامت موجود ہیں تو یا کوئی علامت نہیں ہے تو اس پر خمس واجب ہوگا۔ معدنیات میں 3 حاصلات۔ معدنیات میں 3 قسم کی حاصلات ہوتی ہیں۔ نمبر 1، سیال نہ ہو لیکن آگ پر رکھنے سے پگھل جائیں، مثلا سونا، چاندی، پیتل وغیرہ۔ 2، سیال ہوں، مثلا پیٹرول، مٹی کا تیل، تارکول وغیرہ۔ 3، نہ سیال ہوں نہ آگ پر رکھنے سے پگھل سکتی ہوں، مثلا زمرد، ہیرے وغیرہ۔ یہ اگر ذاتی مکان میں یا ذاتی زمین میں برآمد ہوئیں تو ان پر حکومت کا کوئی مطالبہ نہیں۔ اگر عشری، خرابی، خراجی زمین یا صحرا و سیال میں برآمد ہوئیں تو پہلی قسم پر خمس واجب ہے اور باقی دونوں قسموں پر کوئی مطالبہ نہیں ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ معاون کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر خلیفہ وقت نے قاہرانہ حیثیت سے کسی ملک پر قبضہ کیا ہے اور مفتو قوم سے مصالحت و معاہدات خصوصی کے ذریعے قبضہ نہیں کیا تو اس ملک میں اگر کانے برابر ہو تو اس زمین کی شخصی ملکیت ساقط ہو کر سلطان کی جانب لوٹ جائے گی، اور حکومت کو اس پر قطعی اختیار حاصل ہوگا کہ وہ مفاد عامہ کے پیش نظر جس قسم کا تصرف کرنا چاہے کرے، خواہ اس کی برآمد کو اپنے انتظام سے کرائے اور خواہ اس کو عطیہ کے طور پر یا اجارہ پر دے دے۔ نیز امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جس زمین کو خلیفہ نے قاہرانہ فتح کیا اگر اس میں کانے نکل آئیں تو وہ زمین سلطان کی جانب لوٹ جائے گی، وہ جس طرح چاہے اس میں تصرف کرے اور جو اس میں کان کنی کا کام کرنا چاہے اس کو دے دے، اس لیے کہ جن مجاہدین نے اس کو جہاد کر کے فتح کیا ہے وہ زمین اس کی ملکیت نہیں بن جاتی، مگر عطیہ اور اجارہ میں یہ شرط ملحوظ رہے گی کہ آمد الخلق کے حق میں آمد الخلق کے حق پر زد نہ پڑے۔ ابن رشد کا قول۔ چنانچہ اندلس کے مشہور فلسفی و فقی ابن رشد امام کے اس ارشاد پر اصولی بحث کرتے اور 2 قول میں سے ایک قول کو ترجیح دیتے ہوئے فرماتے ہیں معاون پر خلیفہ ہر قسم کا تصرف کر سکتا اور عطیہ کے طور پر بھی دے سکتا ہے۔ اس کی مثال عہد نبوت میں موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلال بن حارث کو قبیلہ کی کان کا ایک حصہ بطور عطیہ کے دے دیا تھا، اور 2 قول میں سے پہلے قول کی دلیل یہ ہے کہ سونا چاندی جو کانوں کے اندر ہیں زمین پر کسی کے بھی مالکانہ قبضہ سے قبل جوف زمین میں موجود ہیں، اس لیے زمین کی ملکیت سے معدن کی ملکیت ہرگز لازم نہیں آتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ، صفحہ نمبر 56۔ ترجمہ اس آیت کا یہ ہے کہ اللہ ہی وارث ہے زمین پر جو کچھ ہے اور جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں اس کو دیتا ہے۔ اس نے خیر نہیں کیا بلکہ مزدور اپنی مرضی سے اس نے جبر نہیں کیا بلکہ مزدور اپنی مرضی سے اس پر آمادہ ہو گیا، اور مزدور یقین رکھتا ہے کہ اگر وہ اس نواجب اجرت کو اضطراری طور پر قبول نہیں کرتا تو فاقوں کی بدولت موت کا استقبال لازمی ہے، اور یہ کہ دوسرا مزدور مجھ سے زیادہ بدحالی اور اضطرار کی وجہ سے اس سے بھی کم اجرت پر کام کرنے کو تیار نظر آتا ہے۔ 2، دوسری گرہ یہ لگائی کہ کم سے کم مزدوری میں مزدور سے کام زیادہ سے زیادہ لیا جائے، اور وہ اس کو بھی اپنے افلاس اور تنگ حالی بلکہ فاقہ کشی کی خاطر منظور کر لیتا ہے، اور اپنی بیچارگی پر 8 آنسو بہا کر 9-10 گھنٹہ یا اس سے بھی زیادہ محنت کر کے سرمایہ دار کو خوش کرتا ہے، تب جا کر بمشکل 4 آنے کا حقدار ہوتا ہے۔ لیکن اسلام اپنے نظام میں مفلس اور صاحب حاجت کی اس رضامندی کو مرضی تسلیم نہیں کرتا، اور سرمایہ دار کے ان دونوں پھندوں کو ظلم قرار دے کر اس طلسم کو پاش کر دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے 3 قسم کے انسان ایسے ہیں جن سے میں قیامت کے دن جھگڑوں گا، اور جس سے میں جھگڑوں اس کو مغلوب و مقہور ہی کر کے چھوڑوں گا۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہے جو مزدور سے کام تو پوری طرح لیتا ہے اور اس کے مناسب اس کی اجرت نہیں دیتا۔ نمبر 3، سرمایہ کے جال کی تیسری گرہ یہ ہے کہ مزدور کی اجرت معین نہ کرے اور اس کی غربت سے فائدہ اٹھا کر یوں ہی کام پر لگائے، اور کام مکمل کرانے کے بعد جو اجرت چاہے دے دے۔ اسلام نے اس کو بھی ناپسند اور ناجائز کہا ہے، اور ایسے معاملہ کو خیانت سے ثابت کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت فرمائی ہے کہ مزدور اور اجیر کو اس کی اجرت طے کیے بغیر کام پر لگا دیا جائے۔ 4، چوتھی گرہ یہ ہے کہ حق محنت تو مقرر کر دیا جائے، لیکن ادائیگی میں منمانی، رکاوٹ، پریشان کن ترکیبیں اور ظلم و جبر کے ایسے طریقے اختیار کیے جائیں کہ مزدور کو وقت پر اپنے معمولی حق محنت سے بھی فائدہ اٹھانے کا موقع نہ مل سکے۔ اسلام نے اس کا بھی سد باب کیا ہے، اور ایسا کرنے کو
بد معاملگی کی ظلم اور بڑا گناہ قرار دیا ہے۔ صفحہ نمبر 60۔ اور وہ اپنے اقتصادی نظام میں ایک لمحہ کے لیے بھی سرمایہ دار کے اس ظلم سے درگزر نہیں کرنا چاہتا۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، مالدار کا مالداری کے باوجود دوسرے کے ادائے حق میں تاخیر کرنا ظلم ہے۔ پانچویں گرہ یہ ہے کہ مزدور کا حق تلف کرنے اور ماہانہ سازی سے سرمایہ داری کو فروغ دینے کے لیے مزدور پر کام خراب کرنے کا الزام لگا کر دیے ہوئے چند ٹکے بھی جرمانہ کے نام سے واپس لے لیے جائیں۔ گویا بازام خود یہ ظالم سرمایہ دار اپنے نقصان کا تاوان انصاف کے نام سے وصول کرتے ہیں۔ اسلام نے اس کو بھی افراط و تفریط لیا اور الگ اعتدال پر لانے کی کوشش کی ہے اور عدل و انصاف کے صحیح اصول پر فیصلہ کیا ہے۔ اسلام اپنے اقتصادی نظام میں مزدوروں اور پیشہ وروں کو بھی ارباب راس المال کے ساتھ زیادتی اور بیجا تسری کرنے سے روکتا ہے اور نہیں چاہتا کہ ایک طرف سے افراد اور دوسری طرف سے تفریط ہو۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ بہترین کمائی مزدور کی کمائی ہے، بشرط یہ کہ وہ خیر خواہی اور بھلائی کے ساتھ کام انجام دے۔ ان تمام احکام عدل و انصاف کے بعد وہ مستاجروں اور اجیروں نے دونوں کے لیے ایک عام قانون بیان کر کے میزان عدل کو مساوی رکھنے کی صحیح کرتا ہے۔ الحاصل اسلام اپنے اقتصادی نظام میں صنعت و حرفت اور تجارت پر بہت زور دیتا ہے اور جگہ جگہ ایماندار تاجروں کو خدا کی رضا اور جنت کی بشارت سناتا اور اس کو خوش عیشی اور فائیت کی راہ بتاتا ہے۔ نیز انبیاء کے پیشے اور کسب معاش کے واقعات سنا کر صنعت و حرفت کی ترغیب دینا اور گھریلو اور دستی کاریگاری کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، کیونکہ یہی وہ طریقہ ہے جس سے عوام کی بے روزگاری دور ہوتی ہے اور عام طور پر متوسط خوشحالی کی راہیں کھل جاتی ہیں متوسط لوگوں کے لیے خوشحالی کی راہیں کھل جاتی ہیں۔ نمبر 5، انفرادی عیش و تنعم۔ یہ تو ہر شخص اپنے رویے، اپنے روپے پیشے اور ذرائع آمدنی کو انفرادی ملکیت کی بنا پر اپنی راحت اور اپنے عیش پر صرف کرنے میں مجاز ہے، لیکن اگر یہی اختیار اور اجازت حد اعتدال سے نکل کر اس غلط راہ پر پڑ جائے کہ عورتوں میں زیور کی کثرت، زیب و زینت کے لیے گراں قیمت کی اشیاء کی خریداری، فیشن کی دلدادگی اور مردوں میں اسراف و نمائش سے متعلق عام ضروریات انسانی سے الگ خارج از اعتدال تفریحی اخراجات کا ایسا ہمہ گیر شوق و ذوق پیدا ہو جائے کہ قوم اس میں مبتلا نظر آنے لگے اور یہاں تک کہ نوبت پہنچ جائے کہ بازاروں میں عام حاجات کی اشیاء کے مقابلے میں بناوٹی حسن اور زیبائش کی اشیاء کا لین دین بڑھ جائے۔ صفحہ نمبر 61۔ اہل صنعت و حرفت کی نظر ان ہی اور کی دیدہ زیبی اور لطافت آفرینی میں محو اور مصروف ہو جائے، تجار کی تجارت کا فروغ صرف اسی پر رہ جائے، مردوں کی محنت کا ثمر دولت اسی پر خرچ ہو جائے اور عام ضروریات کی تجارت خام اجناس کی زراعت اور رفاع عام کی صنعت و حرفت کا ساتھ بازاری کی نظر ہونے لگے تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس قوم کا اقتصادی جہاز گرداب ہلاکت میں گر چکا ہے اور آج نہیں تو کل اس کے لیے تخت کی جگہ تختہ اور زربفت و کمخواب کی جگہ ٹاٹ و پلاٹ بھی میسر نہیں آئے گا۔ بس ملک کی ایسی خستہ حالی کو روکنا اور اس کے انفرادی اختیارات کی اس آزادی پر اخلاقی اور آئینی پابندیاں عائد کرنا اور اس ملک کی اقتصادی زندگی کی تباہی اور بربادی سے بچانا حکومت کے اہم فرائض میں سے ہے۔ اسی لیے اسلام نے اگرچہ ذرائع آمدنی اور آمدنی کی بہت سی شکوں میں انفرادی حق ملکیت کو تسلیم کیا ہے، لیکن ساتھ ہی اس کا منشا اور خواہش یہ ہے کہ اختیار کی یہ باغ اس قدر ڈھیلی نہ رہنے دی جائے جس کی بدولت عام انسانی دنیا اقتصادی بدحالی میں گرفتار ہو جائے اور صرف چند لاکھ انسانوں کی سرمایہ دارانہ عیش پسندی کی مرضیات میں ڈوب کر خدا کی عام مخلوق ہلاکت و تباہی کے گھاٹ اتر جائے۔ لہٰذا اسلام نے ایسے تمام ذرائع کا سد باب بھی ضروری سمجھا اور اس کی اصلاح کے لیے بھی مختلف قدم اٹھائے۔ صفحہ نمبر 61 جاری ہے۔ سوال نمبر 13، اجتماعی ملکیت پر مضمون لکھیے۔ انسان کے مالکانہ حقوق اپنے اصل منشا میں اسی وقت کامیاب ہو سکتے ہیں کہ جبکہ انسان اپنی انفرادی اور اجتماعی دونوں پیشوں میں حقوق ملکیت کو ان کے اصل مقاصد کے تابع رکھے۔ چونکہ زندگی کے بہت سے مقاصد اپنی نوعیت کے اعتبار سے اجتماعی واقع ہوئے ہیں، لہٰذا اجتماعی ملکیت کی ضرورت ایک بدیہی بات ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ عملی زندگی میں اجتماعی ملکیت کیا شکلیں اختیار کرتی ہے
اور مال و املاک کے مقاصد سے ان شکلوں کا کیا تعلق ہے۔ تفصیل میں جانے سے پہلے مخصوص مشترکہ املاک، عامہ مشترکہ املاک، اجتماعی املاک کے درمیان فرق کر لینا ضروری ہے۔ ذیل میں ان کا مفہوم درج کیا جاتا ہے، صفحہ نمبر 62۔ نمبر 1، مخصوص مشترکہ ملکیت سے وہ ملکیت مراد ہے جس میں چند متعین افراد معلوم نسبتوں کے ساتھ شریک ہوں۔ 2، عام مشترکہ ملکیت کا مطلب یہ ہے کہ کسی مجموعہ افراد کو کسی چیز سے استفادہ کا عمومی حق حاصل ہو۔ 3، اجتماعی ملکیت سے وہ ملکیت مراد ہے جس پر کسی مجموعہ افراد کو بحیثیت جماعت مالکانہ حقوق حاصل ہوں۔ عام طور پر جماعت یہ حقوق اپنے کسی نمائندہ ادارہ کے ذریعے حاصل کرتی ہے اور عرف عام میں یہی ادارہ اس چیز کا مالک قرار پاتا ہے۔ عام مشترکہ ملکیت اور اجتماعی ملکیت میں فرق۔ عام مشترکہ ملکیت اور اجتماعی ملکیت میں فرق یہ ہے کہ عام مشترکہ ملکیت کے تحت ہر فرد کو اس چیز سے آزادانہ استفادہ کا حق حاصل ہوتا ہے، لیکن اجتماعی ملکیت میں مالکانہ تصرف کا اختیار صرف اس اجتماعی ملکیت کے لیے مخصوص ہوتا ہے جسے افراد نے یہ اختیار سونپا ہو۔ نمبر 1، مخصوص مشترکہ ملکیت۔ مخصوص مشترکہ ملکیت کی شکل یہ ہے کہ چند متعین افراد کو کسی متعین چیز پر جو انفرادی ملکیت کے قابل ہوں مشترکہ طور پر مالکانہ حقوق حاصل ہوں۔ ایک مشترکہ مکان جس میں 2 بھائی شریک ہوں اس کی ایک واضح مثال ہے۔ اسی طرح کوئی بھی جائیداد یا سامان استعمال مشترکہ ملکیت ہو سکتا ہے۔ اس شکل میں ہر فرد کے حقوق استفادہ محدود اور متعین ہوتے ہیں، اور یہ تعین اس معاہدہ کی روح سے ہوتا ہے جس کے تحت یہ مشترکہ ملکیت وجود میں آئی ہو۔ اگر کوئی مشترکہ ملکیت جائیداد کے ذریعے وجود میں آئی ہے تو ہر ایک کا حق اس کے شرعی حصہ کے بقدر ہوگا۔ اگر چند افراد نے مل کر ایک چیز کو اپنے مشترکہ استعمال کے لیے خریدا ہے تو ہر ایک کا حصہ اس کی ادا کردہ قیمت کی نسبت سے ہوگا، یا کوئی باہمی راضی نامہ ان کے حقوق کا تعین کرے گا۔ اسی طرح امداد باہمی کے انجمنوں یا مشترکہ کھیتی میں مالکانہ حقوق کی تفصیلات اس راضی نامہ کے مطابق ہوں گی جس کے تحت افراد نے اشتراکی عمل کرنا طے کیا ہو۔ شریعت نے افراد کو اس طرح کے معاہدے کرنے، سامان زندگی یا جائیداد کو مشترکہ ملکیت بنانے اور مشترکہ طور پر برتنے کی پوری آزادی دی ہے۔ مکان، جانور، اشیاء استعمال، کھیت، کارخانے، مشینیں سب اس کے تحت آ سکتی ہیں۔ نمبر 2، عام مشترکہ ملکیت۔ عام مشترکہ ملکیت کی مثالیں فضائے بستی، سمندر، دریا، پہاڑ، جنگلات، غیر مملوکہ چراگاہیں اور چشمے وغیرہ ہیں۔ یہ قدرت کی ان قابل استفادہ اشیاء میں سے ہیں جن سے انسان بے شمار فائدے اٹھاتا ہے، لیکن ان میں سے کوئی بھی چیز انفرادی ملکیت کے تحت نہیں آتی، بلکہ ساری دنیا یا کسی ملک میں یا کسی بستی کے انسانوں کی مشترکہ ملکیت سمجھی جاتی ہیں۔ قرآن کریم نے بتایا ہے کہ تمام چیزیں انسانوں کے لیے بنائی گئی ہیں، صفحہ نمبر 63۔ زمین اور اس کے چاروں طرف فضاؤں میں جو کچھ بھی ہے سب انسانوں کے استفادہ کے لیے ہے۔ اس بات کا فیصلہ کہ ان میں سے کن چیزوں کو کس حد تک انفرادی ملکیت کے قابل سمجھنا چاہیے اور کن چیزوں کو متعلقہ انسانی گروہ کی مشترکہ ملکیت سمجھنا چاہیے، اشیاء کی نوعیت، عرف عام اور شریعت کی ہدایات کو سامنے رکھ کر کیا جا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ایک بنیادی اصول فراہم کرتا ہے۔ ترجمہ: سارے انسان پانی، چارے اور آگ میں شریک ہیں، کتاب الاموال 295۔ ترجمہ: مسلمان 3 چیزوں پانی، چارہ اور آگ میں شریک ہیں، ابو داؤد۔ ان تینوں چیزوں میں وہ خصوصیات مشترک ہیں۔ نمبر 1، ان 3 چیزوں میں 2 خصوصیات مشترک ہیں۔ نمبر 1، پہلی خصوصیت یہ ہے کہ یہ چیزیں قدرت کے ایسے عطیے ہیں جن کی پیدائش یا دریافت میں انسانوں کو کوئی خاص زحمت نہیں اٹھانی پڑتی، نہ ان کو قابل استعمال بنانے کے لیے کوئی خاص محنت کرنی پڑتی ہے۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ یہ عام ضرورت کی چیزیں ہیں جن پر انفرادی قبضہ اور تسلط سماج کو عام افراد کے لیے مشکلات پیدا کر سکتا ہے۔ جن دوسری چیزوں میں یہ دونوں خصوصیات پائی جائیں ان کو بھی ان اشیاء پر قیاس کیا جا سکتا ہے۔ عام مشترکہ املاک 3 قسم کے ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1، عالمی، نمبر 2، ملکی اور نمبر 3، ملکی۔ نمبر 1، عالمی مشترکہ املاک۔ عرف عام کے مطابق ساحلی حدود سے باہر سمندر کو اور ملکی فضائی حدود کے آگے فضائے بسیط کو عالمی مشترکہ املاک کی مثال میں پیش کیا جا سکتا ہے۔ ان سمندروں کی تہہ میں اور فضا میں نہ جانے کیا کچھ ہوگا جو انسان کی قوت تسخیر کا منتظر ہے۔ شریعت کے عام اصولوں کی روشنی میں دنیا کی تمام قوموں اور سارے افراد انسانی کو ان سمندروں اور فضاؤں سے جب ایسے استفادہ کا حق حاصل ہے جو دوسری قوموں یا افراد کے لیے
مضرت کا باعث نہ ہوں۔ ان مشترکہ املاک کے غیر مضرت رساں استعمال کے لیے اقوام یا افراد کے لیے مضرت کا باعث نہ ہوں۔ ان مشترکہ املاک کے غیر مضرت رساں استعمال کے لیے اقوام یا افراد باہمی رضامندی سے جو ضابطے طے کر لیں، ان کی حیثیت ایک معاہدے کی ہوتی ہے جس کا احترام سب کے لیے ضروری ہے۔ نمبر 2، ملکی مشترکہ املاک۔ کسی ملک میں پائے جانے والے دریا، جھیلیں، قدرتی جنگلات، پہاڑ، اس کے سمندری ساحلی حدود اور اس کی فضائے ملکی اس ملک کے باشندوں کی مشترکہ ملکیت ہیں۔ ملک کے تمام افراد کو ذاتی ضروریات کے لیے نشیات سے استفادہ کا حق حاصل ہے۔ پینے اور آبپاشی کے لیے پانی، ایندھن کے طور پر استعمال کرنے کے لیے یا تعمیر میں لگانے کی لکڑیاں اور اسی طرح پتھر وغیرہ ہر فرد قدرت کے ان خزانوں سے مفت حاصل کر سکتا ہے۔ صفحہ نمبر 64۔ جنگلات میں جانوروں کے شکار اور دریاؤں یا جھیلوں میں مچھلی کے شکار کا حق ہر فرد کو حاصل ہے۔ اس اصول کا ماخوذ قرآن کریم کی وہ آیات ہیں جن میں ان اشیاء کو انسانوں کے استفادہ کے لیے مباح یعنی جائز قرار دیا گیا ہے۔ اور ان اشیاء کی مشترکہ ملکیت کا اصول براہ راست اس حدیث سے بھی ماخوذ ہے جو پیچھے نقل کی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے آثار یہ بتاتے ہیں کہ مشترکہ املاک میں صرف پانی، گھاس اور آگ ہی نہیں شامل ہیں بلکہ دوسری اشیاء بھی جو انہی چیزوں کی طرح قدرت کی پیدا کردہ اور عام ضرورت کی چیزیں ہیں اسی ذیل میں آتی ہیں۔ نمبر 3، مقامی مشترکہ املاک۔ قبائلی دور میں جب آبادیاں دور دور اور ایک دوسرے سے ممتاز ہوتی تھیں، مختلف آبادیوں کی اپنی مشترکہ چراگاہیں اور چشمے، کنویں وغیرہ ہوتے تھے۔ آج بھی بہت سے علاقوں میں اس طرح کی مقامی مشترکہ املاک پائی جاتی ہیں۔ خود ہمارے ملک میں گاؤں کے گڑھے اور تالاب گاؤں والوں کی مشترکہ ملکیت سمجھے جاتے ہیں۔ قرن میں اس طرح بھی مشترکہ املاک کا رواج بہت زیادہ تھا۔ شریعت نے ان مشترکہ چراگاہوں اور چشموں کو متعلقہ آبادیوں کی مشترکہ ملکیت تسلیم کیا ہے۔ نمبر 1، ایک طرف تو ان آبادیوں کے ہر فرد کو ان املاک سے استفادہ کا حق حاصل تھا۔ 2، دوسری طرف اس آبادی کی دوسری آبادیوں کے مقابلے میں اپنی ان املاک کے تحفظ اور ان کے معاملات میں مداخلت سے روکنے کا بھی حق حاصل تھا۔ 2، دوسری طرف اس آبادی کے دوسری آبادیوں کے مقابلے میں اپنی ان املاک کے تحفظ اور ان میں مداخلت سے روکنے کا بھی حق حاصل تھا۔ مقامی مشترکہ املاک کے بارے میں اصل چیز عرف عام ہے، بشرطیہ کہ کسی علاقہ یا کسی زمانہ کا عرف عام شریعت کے اصولوں یا اس کی واضح ہدایات سے نہ ٹکراتا ہو۔ عہد جدید کی اسلامی ریاست اپنے حدود اختیار کے اندر صرف عام کا جائزہ لے کر مقامی مشترکہ املاک کی نوعیت اور ان سے استفادہ کے حدود وغیرہ سے متعلق ضابطے وضع کر سکتی ہے۔ نمبر 3، اجتماعی ملکیت کی اقسام۔ نمبر 1، ادارہ یا انجمنوں کے املاک۔ نمبر 2، مقامی حکومتوں کے املاک۔ نمبر 1، اجتماعی اداروں اور انجمنوں کے املاک۔ معاشرتی ادارے اور انجمنیں بالعموم کسی متعین مقصد کے تحت بعض مخصوص اعمال و وظائف بجا لانے کے لیے قائم کی جاتی ہیں یا وجود میں آتی ہیں۔ سیاسی جماعتیں، مذہبی ادارے، ثقافتی اور تعلیمی ادارے یا انجمنیں یا تفریحی انجمنیں وغیرہ اسی ذیل میں آتی ہیں۔ یہ ادارے اور انجمنیں مقامی، ملکی یا بین الاقوامی ہوتی ہیں۔ ان کا تعلق کبھی کسی خاص ملک یا ملت کے لوگوں سے ہوتا ہے۔ صفحہ نمبر 65۔ افراد کی طرح یہ ادارے اور انجمنیں بھی ملکیت حاصل کر سکتی ہیں اور ان کو بھی جملہ مالکانہ حقوق حاصل ہیں۔ البتہ ان کے مالکانہ حقوق اور افراد کے مالکانہ حقوق کے درمیان حدود اختیارات کے اعتبار سے چند نمایاں فرق ہیں۔ نمبر 1، پہلا فرق یہ ہے کہ ان کے مالکانہ تصرفات ان کے مقاصد اور اعمال و وظائف کے قطع ہوتے ہیں۔ انہیں اپنے مقاصد سے ہٹ کر اپنی ملکیت کے استعمال کا حق حاصل نہیں ہے۔ ان کو اپنے مقاصد کے تعین یا ان میں ترمیم و تبدیلی کے بارے میں پوری آزادی حاصل ہے، مگر ان مقاصد کو شرعی حدود کے اندر ہونا چاہیے۔ صفحہ نمبر 65 جاری ہے۔ ان کے مالکانہ تصور اور اختیار کی تفصیلی حد بندی کرنا اور ان افراد، جماعتوں یا قوموں کے حد میں ہوتا ہے جو ان کی تشکیل کرتے ہیں۔ جو افراد یا مجالس ان اداروں کے منتظم کی حیثیت سے عملاً ان مالکانہ تصرفات کی مجاز ہوتے ہیں، ان کی حیثیت نمائندہ یا وکیل اور نائب کی ہوتی ہے اور ان حدود کی پابند ہوتی ہیں جو ادارے سے متعین کر دیے ہوں۔ نمبر 2، دوسرا فرق ان ذرائع کے سبب پیدا ہوتا ہے جن سے ادارہ نے ملکیت حاصل کی ہو۔ جو املاک عطیہ کے طور پر خرید کر حاصل کی گئی ہوں، ان کے سلسلے میں تو ان اداروں کو جملہ مالکانہ حقوق حاصل ہیں، لیکن جو املاک وقف کے ذریعے حاصل ہوئی ہوں وہ اسلامی قانون وقف کے تحت متعدد ضوابط کی پابند ہوتی ہیں۔
وقف کرنے والے یا بعض شرائط کے تحت وصیت کے ذریعے ملکیت منتقل کرنے والے جو پابند ہوں گے جو اسلامی حکومت نے اوقاف کے لیے وضع کیا ہوں۔ ایک اہم پابندی انتقال ملکیت کے حق سے متعلق ہے۔ موقوفہ جائیداد فروخت نہیں کی جا سکتی، نہ اس سے کسی اور طریقہ سے فرد کی طرف منتقل کیا جا سکتا ہے۔ ہر وقف اصلاً پورے معاشرے کی ملکیت ہے، اگرچہ اس سے انتقاء کا حق اس متعین فرد یا ادارے کو حاصل ہوتا ہے جس کے حق میں وقف کیا گیا ہو۔ موقوفہ جائیداد انفرادی ملکیت میں واپس نہیں لوٹ سکتی۔ اگر متعلقہ ادارہ یا انجمن ختم ہو جائے اور نیا ادارہ اس کی جگہ نہ پر کرے تو موقوفہ ملکیت اسلامی ریاست کی طرف منتقل ہو جاتی ہے جو پورے معاشرے کی نمائندہ ہے۔ اس طرح کسی اجتماعی اور جو جائیداد یا پل سرکاری امداد کے طور پر اسلامی حکومت سے ملے اس کے استعمال میں وہ ان ضوابط کا بھی پابند ہوگا جن کے تحت یہ مدد دی گئی ہو۔ چونکہ ان اجتماعی املاک کے صحیح استعمال اور ان سے وابستہ ذمہ داریوں کی بجاوری کا تعلق پورے اجتماع یا اس کے کسی جز کے مفادات یا مصالح سے ہوتا ہے، لہٰذا جن افراد کے ہاتھوں ان کے استعمال کے اختیارات ہوں ان پر نگرانی کا حق ریاست کا حاصل ہوگا۔ ریاست اجتماعی املاک کے رجسٹریشن کے قواعد و ضوابط بنا سکے گی اور ان کے غلط یا صرفانہ استعمال پر مداخلت کر سکے گی۔ ریاست نگرانی کے لیے احتساب کے ایسے طریقے اختیار کرے گی جو ان اداروں کی آزادی عمل کو نہ مجروح نہ کرتے ہوں۔ صفحہ نمبر 66۔ اسلامی ریاست کی حدود میں جو بین الاقوامی ادارے ہوں ان املاک پر احتسابی نگاہ رکھتے ہیں، وہ ان بین الاقوامی معاہدوں کی پابند ہوگی جن کے تحت یہ ادارے کام کر رہے ہیں۔ جہاں کوئی متعین معاہدہ یا ضابطہ نہ ہو وہاں وہ شریعت کے بنیادی اصولوں کی روشنی میں عرف عام کو اپنا رہنما بنائے گی۔ عبادت گاہوں اور ان پر موقوفہ املاک کے سلسلے میں بھی ریاست کا موقف یہی ہوگا۔ جہاں تک مسلمانوں کی مساجد کا تعلق ہے، اسلامی ریاست کی نگرانی قریبی اور سرپرستانہ ہوگی اور وہ ان کے انتظامات بہتر رکھنے کی کوشش کرے گی۔ دوسرے مذہب کی عبادت گاہوں کے امور ان مذاہب کے پیرووں پر مشتمل ملکی یا مقامی انجمنوں کے سپرد ہوں گے۔ عبادت گاہوں کو معروف کے خلاف دوسرے مقاصد کے لیے نہ استعمال کیا جا سکے گا، انہیں کبھی کسی فرد کی ذاتی ملکیت نہ بنایا جا سکے گا۔ ریاست بھی ان کو سرکاری ملکیت بنانے یا ضبط کر لینے کے اقدامات نہ کر سکے گی۔ البتہ اگر کسی عبادت گاہ کو شر و فساد اور سازشوں کا مرکز بنا لیا جائے تو ریاست اس فتنے کے سدباب کے لیے مناسب اقدامات کرے گی۔ 2. مقامی حکومت کی املاک۔ پنچایت، ٹاؤن ایریا کمیٹی، میونسپلٹی اور کارپوریشن وغیرہ مقامی حکومت خود اختیاری کے وہ ادارے ہیں جن کو مرکزی صوبائی حکومت کے زیر نگرانی مقامی باشندے خود تشکیل دیتے ہیں۔ یہ ادارے مقامی طور پر حفظان صحت، تعلیم، صفائی، روشنی اور ذرائع نقل و حمل وغیرہ مختلف معاشرتی ضروریات کی تکمیل کا انتظام کرتے ہیں۔ ان ذمہ داریوں کی ادائیگی کے لیے یہ ادارے مختلف معروف ذرائع سے مال و املاک حاصل کرتے ہیں۔ اسلام کے سیاسی اور تمدنی نظام میں بھی اس طرح کے اداروں کی پوری گنجائش اور جدید کی اسلامی ریاست میں ہمیں اس طرح کے اداروں کا وجود تسلیم کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے۔ اداروں کی نوعیت۔ ان اداروں کی نوعیت اور ان کے ذرائع ملکیت دوسرے معاشرتی اداروں سے مختلف ہیں۔ نمبر ایک طرف کہ یہ براہ راست ریاست کے تحت ہوتے ہیں، اس سے مالی امداد پاتے ہیں اور بعض حالات میں بالائی حکومت ان کو توڑ کر جملہ انتظامات خود سنبھال لینے کا اختیار رکھتی ہے۔ 2. دوسری طرف یہ مقامی شہریوں سے مختلف محاصل وصول کرنے اور مقامی مشترکہ املاک سے اجتماعی اغراض کے انتظام، تعلیمی اداروں وغیرہ کے ذریعے مزید سرمایہ بھی جمع کر سکتے ہیں۔ ان کے مالکانہ حقوق اور ذمہ داریاں ریاست اپنے قوانین کے ذریعے طے کرتی ہے۔ ان اداروں کی ملکیت میں بعض مقامی سرکاری عمارتیں، سڑکیں، پارک، میدان اور اپنا خزانہ شامل ہوتا ہے۔ ساری مقامی مشترکہ املاک مثلاً چراگاہیں، تالاب، کنویں وغیرہ ان کی زیر نگرانی ہوتے ہیں۔ صفحہ نمبر 67۔ ان مشترکہ املاک کے بعض حصوں کو وہ ریاست کے مقرر کردہ ضابطوں کے تحت مقامی آبادی کے نمائندوں کے مشوروں سے سرکاری کاموں کے لیے مخصوص کر سکتے ہیں۔ لہٰذا انہیں یہ حق نہیں حاصل ہے کہ کسی مباح یعنی جائز سے عام چیز کو کلیتاً اپنے لیے مخصوص کر لیں اور ان کو عوام کے ہاتھوں قیمت کے لیے فروخت کریں۔ ان املاک کو صفحہ نمبر 67
ہی جاری ہے۔ ان املاک کو امانت کے طور پر برتنے، ان کے ذریعے عوام کی خیرخواہی کا حق ادا کرنے اور ان کو اپنے ذاتی مقاصد کی ترقی کا ذریعہ بنانے کی جو ذمہ داریاں مقامی حکومت کے کارکنوں پر عائد ہوتی ہیں وہ اصولاً وہی ہیں جو خود امال ریاست پر ریاستی املاک کے سلسلے میں عائد ہوتی ہیں۔ سوال نمبر 14، احیاء مواد پر بحث کیجیے۔ جواب: احیاء مواد کی تعریف: احیاء کے معنی ہیں زمین کو مفید مصرف میں لانا جس کی عام شکل اسے قابل کاشت بنانا یا اس پر عمارت تعمیر کرنا ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ مواد زمینوں کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ایسی زمینیں جن میں تعمیر یا زراعت کے کوئی آثار نہ پائے جائیں اور نہ یہ بستی والوں کی مشترکہ ضروریات کی تکمیل میں کام آتی ہوں، مثلاً تفریح کا، مویشیوں اور سواریوں کے جانوروں کی چراگاہ، ایندھن حاصل کرنے کی جگہ یا قبرستان نہ ہو اور نہ تو کسی کی ملکیت میں ہو نہ کسی کے قبضہ میں، تو یہ مواد قرار پائیں گی۔ اب جو بھی ان زمینوں یا ان کے کسی ٹکڑے کی آبادکاری عمل میں لائے، یہ زمین یا قطع زمین اس کی ملکیت ہو جائے گا۔ اس ضمن میں مسلم اور غیر مسلم ذمی میں کوئی فرق نہیں۔ احیاء مواد کا جواز: اس کا ثبوت حدیث سے بھی ملتا ہے۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من احیا ارضا میتۃ فہی لہ، یعنی جس شخص نے مردہ زمین زندہ کی بس وہ اس کی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو کوئی ایسی زمین آباد کرے جو کسی کی ملکیت نہیں، وہ اس کا زیادہ حقدار ہے۔ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت میں اس حدیث کے مطابق فیصلہ کیا۔ کیا حکومت سے اجازت لینا ضروری ہے؟ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ جمہور فقہا کی رائے ہے کہ حکومت سے اجازت لینا ضروری نہیں ہے۔ صفحہ نمبر 68۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف یہ ہے کہ حکومت کی اجازت کے بغیر کوئی شخص ایسی زمینوں کا مالک نہیں بن سکتا۔ امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ جو کوئی بھی کسی افتادہ زمین کی آبادکاری امام کی اجازت کے بغیر کرے تو وہ زمین اس کی ملکیت نہیں بن جائے گی، اور امام کو یہ اختیار حاصل رہے گا کہ اسے اس فرد کے قبضہ سے نکال لے اور اسے کرایہ پر دینے یا بطور جاگیر کسی کے حوالے کر دینے وغیرہ دوسرے طریقوں میں سے جو طریقہ مناسب سمجھے اختیار کرے۔ آگے چل کر امام ابو یوسف امام ابو حنیفہ کے اس قول کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں: زمین کی آبادکاری امام کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ اگر دو آدمی ہو اور ان میں سے ہر ایک ہی جگہ آبادکاری کے لیے منتخب کرنا چاہے اور ان میں سے ہر ایک دوسرے کو ایسا کرنے سے روکے، تو تمہارا کیا خیال ہے ان دونوں میں سے کون اس جگہ کا زیادہ حقدار ہوگا؟ کوئی شخص اگر کسی دوسرے آدمی کے گھر کے سامنے واقع افتادہ زمین کی آبادکاری کا عمل میں لانا چاہے اور اس آدمی کو اس کا اقرار بھی ہو کہ وہ اس زمین پر کوئی حق نہیں رکھتا، مگر وہ شخص سے کہے کہ اس کو نہ آباد کر کیونکہ یہ میرے گھر کے سامنے واقع ہے اور اس کی آبادکاری مجھ کو نقصان پہنچائے گی، تو اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب میں امام کی اجازت لوگوں کے درمیان جھگڑا ختم کرنے کے خیال سے ضروری قرار دی ہے۔ جب امام اس بارے میں کسی آدمی کو اجازت دے دے تو اسے آبادکاری کا اختیار مل جائے گا۔ یہ اجازت دینا مناسب اور جائز بات ہے۔ اگر امام کسی فرد کو ایسا کرنے سے روک دے تو یہ روکنا بھی درست ہوگا۔ امام کی اجازت یا ممانعت کی صورت میں لوگوں کے درمیان ایک ہی جگہ کے سلسلہ میں کشمکش کی نوبت نہیں آئے گی اور نہ ایک دوسرے کی ضرر رسانی ہوگی۔ امام ابو حنیفہ نے جو بات کہی ہے وہ اس باب میں مروی آثار کو رد نہیں کرتی۔ حدیث کا رد تو اس صورت میں ہوتا جب وہ یہ کہتے کہ اگر وہ اس زمین کو امام کی اجازت سے آباد کرے تو بھی وہ اس کی ملکیت نہیں بنے گی۔ اب جو یہ کہنا کہ اس کی صورت میں زمین اس فرد کی ملکیت ہو جائے گی، تو یہ کہنا اس اثر کا اتباع ہوا۔ اضافہ صرف امام کی اجازت ضروری قرار دینے کا کیا گیا ہے تاکہ لوگوں کے باہمی تنازعات کا سد باب ہو اور ایک دوسرے کی ضرر رسانی کی نوبت نہ آئے۔ ڈاکٹر نجات اللہ صدیقی لکھتے ہیں: اس سلسلے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے زیادہ تر مصالح عامہ کی رعایت پر مبنی ہے۔ مصالح عامہ کے نقطہ نظر سے ان کی رائے کی اہمیت جدید حالات میں اور بھی بڑھ گئی ہے۔ ایک زمانہ تھا جب اس طرح کی افتادہ زمینیں بافراد پائی جاتی تھیں، اب شاید نادر ہی مل سکتی ہیں۔ انسانی آبادی بہت بڑھ گئی ہے، ذرائع حمل و نقل کی فراوانی نے آبادی سے دور
ہونے یا نزدیک ہونے کے فرق کو ناقابل لحاظ بنا دیا ہے۔ صفحہ نمبر 69۔ ریاست کی اجازت ضروری ہو تو اس خطرے کا ازالہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک صاحب دولت مند اٹھ کھڑا ہو اور ڈھونڈ ڈھونڈ کر اس طرح کی ساری زمینوں کو اپنی ملکیت بنا لے۔ یہ احیاء مواد کی ایک ایسی شکل ہوگی کہ افتادہ زمینوں کی آبادکاری کے خواہاں افراد کو ریاست سے اجازت حاصل کرنے کا مکلف بنا دیا جائے۔ اسلامی قانون کے جدید ماہرین کا رجحان مجلہ عثمانیہ کی طرح اس رائے کو اس رائے کو ضابطہ کی شکل دے دینے کے حق میں ہے۔ مدت: اس سلسلہ میں یہ لازم قرار دیا گیا کہ زمین پر قبضہ کرنے کے 3 سال کے اندر وہ شخص اس کو کارآمد بنا لے، ورنہ اس کا حق ملکیت زائل ہو جائے گا۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت طاؤس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمانہ قدیم سے افتادہ چلی آنے والی زمینیں اللہ اور اس کے رسول کی ہیں، پھر یہ ان کی جانب سے تمہارے لیے ہیں، پس جس نے کسی مردہ زمین کو زندہ کیا وہ اسی کی ہو گئی، اور یہ احاطہ بندی کرنے والے کا 3 سال بعد کوئی حق باقی نہ رہ جائے گا۔ صفحہ نمبر 69 جاری ہے۔ سوال نمبر 15، آبادی سے متعلق مالتھس کا نظریہ بیان کیجیے۔ نظریہ آبادی: جدید دور کے ماہرین معاشیات کے نزدیک بہت سے ممالک کو افراط آبادی کا مسئلہ درپیش ہے، یعنی آبادی بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے، اس کے مقابلے میں معاشی وسائل محدود ہیں، یہ چیز کسی ملک کی معیشت پر برے اثرات ڈالتی ہے۔ مالتھس جو پیدائشی طور پر پادری تربیت کے لحاظ سے ریاضی دان اور پیشہ کے لحاظ سے ایک ماہر معاشیات تھا، اس نے مسئلہ افزائش آبادی کا سائنس کے اصولوں پر مطالعہ کیا۔ اس کے زمانے میں جب انگلستان میں صنعتی انقلاب آیا تو مشینوں کے استعمال کی وجہ سے مزدور بے روزگار ہو گئے، غربت، افلاس اور تنگ دستی مزدور طبقہ کا مقدر بن گئی۔ مالتھس مزدوروں کی حالت زار کو دیکھ کر بڑا متاثر ہوا، چنانچہ اس نے ایسے اسباب کی تحقیق کا ارادہ کر لیا جو ایسا حالات پیدا کرنے کا موجب بنے۔ اس مقصد کے لیے اس نے یورپی ممالک کے علاوہ امریکہ کا بھی سفر کیا۔ اس نے اپنے افکار کو ایک مقالہ آبادی کے اصول پر ایک مضمون یعنی این ایسے آن دا پرنسپل آف پاپولیشن کی صورت میں پیش کیا۔ یہ مقالہ 1798 میں شائع ہوا۔ مالتھس کہتا ہے کہ لوازمات حیات یعنی کھانے پینے کی اشیاء کے مقابلے میں آبادی بہت تیزی سے بڑھتی ہے۔ اگر نسل انسانی کی افزائش کو روکا نہ جائے تو وہ ہندسی رفتار یعنی جیومیٹریکل پروگریشن یعنی اضافہ بتناسب 1، 2، 4، 8، 16، 32، 64 اور 128 میں بڑھتی چلی جاتی ہے، لیکن اس کے مقابلے میں اشیاء خوردنوش عددی تناسب یعنی ارتھمیٹیکل ریشو یعنی اضافہ بحساب 1، 2، 3، 5، 6، 7 اور 8 کے مطابق بڑھتی ہیں۔ صفحہ نمبر 70۔ مالتھس یہ بھی لکھتا ہے کہ دو حقیقتوں سے انکار ممکن نہیں، پہلی یہ کہ انسان کی بقا کے لیے خوراک نہایت ضروری ہے، دوسری یہ کہ مرد اور عورت میں جنسی تعلق اور کشش کا ہونا فطری امر ہے، اور یہ کشش ہمیشہ رہے گی، اس لیے آبادی لامحالہ وسائل خوراک سے زیادہ ہو جائے گی۔ مالتھس مزید کہتا ہے کہ زمانہ قدیم سے اب تک قدرت کا یہ اصول چلا رہا ہے اور رہے گا کہ جب آبادی وسائل سے بڑھ جاتی ہے تو پھر مختلف بیماریوں، جنگلوں، آندھیوں اور طوفانوں کے ذریعے آبادی کے اس دباؤ کو کم کیا جاتا ہے۔ مالتھس آبادی کو گھٹانے کے لیے 2 قسم کی رکاوٹوں کا ذکر کرتا ہے، ایک قدرتی رکاوٹ اور دوسری مصنوعی رکاوٹ۔ قدرتی رکاوٹیں قحط، بیماریاں، زلزلے اور جنگیں وغیرہ ہیں، اور یہ شرح اموات بڑھا کر آبادی کو بڑھنے سے روکتی ہیں۔ مصنوعی رکاوٹیں وہ ہیں جو انسان کے اپنے اختیار میں، مثلاً شادی نہ کرنا، شادی بہت دہت بار کرنا، شادی ہونے کی حالت میں بھی اپنی مرضی سے علیحدہ رہنا اور ضبط تولید۔ یہ رکاوٹیں شرح ولادت کو کم کر کے آبادی کو بڑھنے سے روکتی ہیں۔ نظریہ مالتھس کا نظریہ یہ ہے کہ اگر آبادی کی افزائش کی مصنوعی رکاوٹوں سے نہ کیا جائے تو قدرت خود انسان سے انتقام لیتی ہے، مختلف قسم کی آفات بھیج کر آبادی کو بڑھنے سے روک دیا جاتا ہے۔ چنانچہ وہ مالتھس اس بات پر زور دیتا ہے کہ قبل اس کے قدرتی رکاوٹیں ظاہر ہوں، بہتر یہ ہے کہ ہم مصنوعی رکاوٹوں سے آبادی کو کنٹرول کریں۔ چنانچہ وہ ناصحانہ یعنی نصیحت والے انداز میں کہتا ہے کہ اول تو ہمیں چاہیے کہ شادی ہی نہ کریں،
اور اگر شادی کرنا ہی ہو تو آخری عمر میں کی جائے، اور اس صورت میں بھی زیادہ تر علیحدہ ہی رہا جائے، اور اگر یہ کام مشکل ہو تو ضبط تولید کی تدابیر اختیار کی جائیں۔ ہمارے ملک کے اکثر ماہرین معاشیات مالتھس کے نظریہ آبادی کو صحیح تسلیم کرتے ہوئے پاکستان پر اس کا اطلاق کرتے ہیں، چنانچہ اسی احساس کے پیش نظر خاندانی منصوبہ بندی کی مہم چلائی جا رہی ہے۔ مالتھس کے نظریے کا قرآنی رد۔ ہمارے نزدیک مالتھس کا نظریہ آبادی نہ صرف اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے بلکہ عقل و دانش کے اصولوں کو بھی نفی کرتا ہے۔ اولین اور بنیادی بات یہ ہے کہ ہمارے نزدیک افراط آبادی صرف سے کوئی معاشی مسئلہ ہے ہی نہیں، بلکہ یہ تو خدا تعالیٰ کی نعمت ہے، کیونکہ معاشی وسائل محدود نہیں بلکہ لامحدود ہیں۔ مالتھس تو یہ کہتا ہے کہ انسانی خوراک پیدا کرنے کے وسائل محدود ہیں، صفحہ نمبر 71، جبکہ قرآن مجید چیلنج کرتا ہے، ارشاد خداوندی ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، یعنی اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو کبھی شمار نہ کر سکو گے۔ خالق حقیقی نے یہ کائنات اس لیے بنائی ہے کہ انسان اپنی معاشی سہولتوں کے لیے بالواسطہ یا بلا واسطہ استفادہ کر سکے۔ کائنات کے اس عظیم کارخانے کو قرآن نے کھول کر انسان کے سامنے رکھ دیا ہے۔ زمین میں بے بہا غذائی مواد کا جو ذخیرہ محفوظ کیا گیا ہے اس کی طرف وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا، یعنی اس نے زمین میں غذائی ذخائر ناپ تول کر رکھ دیے، یعنی وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا، اس نے اس زمین میں غذائی ذخائر ناپ تول کر رکھ دیے کہ الفاظ میں اشارہ کرتے ہوئے فرمایا سواء للسائلین، یعنی تم تمام طلبگاروں کے لیے یکساں۔ اس دنیا میں کوئی ایسی مخلوق نہیں جس کی روزی کا بندوبست خالق کائنات نے نہ کیا ہو۔ ارشاد ربانی کتنا واضح اور بلیغ ہے، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اور زمین پر کوئی چلنے پھرنے والا نہیں مگر اس کا رزق خدا کے ذمہ ہے۔ قرآن نے اس صفقانہ فعل سے روکتے ہوئے انہیں یہ سمجھایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ خَشْيَةِ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، اور تنگدستی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو کیونکہ تم کو اور ان کو ہم ہی رزق دیتے ہیں۔ جدید جاہلیت کی طرح زمانہ قدیم میں بھی لوگ خاندانی منصوبہ بندی کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اولاد کو معاشی بوجھ سمجھتے تھے۔ قتل اولاد ایک بہت بڑا معاشی حل سمجھا جاتا تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ معاشی وسائل اس قدر لامحدود ہیں کہ اگر ان کا صحیح استعمال ہو تو دنیا کی آبادی کسی قدر بھی ہو جائے وہ ناکافی ثابت نہیں ہو سکتے۔ مشہور معیشت دان کولن کلارک نے اپنے ایک مقالہ آبادی اور معیار زندگی میں یہ رائے دی ہے کہ اگر زمین کو صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے تو دنیا کی موجودہ آبادی سے 10 گنا زیادہ آبادی کو خوراک کے اعلیٰ معیار پر قائم رکھا جا سکتا ہے اور افراط آبادی کا کوئی مسئلہ پیدا ہی نہیں ہو سکتا۔ صفحہ نمبر 72۔ یہ کس قدر ستم ظریفی ہے کہ ماہرین معاشیات نے مالتھس کے نظریے آبادی کو دل و جان سے قبول کرتے ہوئے افراط آبادی ہی کو اصل معاشی مسئلہ سمجھ رکھا ہے، حالانکہ کسی ملک کی معیشت کے تنزل میں دیگر اور عوامل کو بھی دخل ہوتا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ جس قوم میں ایک طبقہ کو کوٹھیوں اور بنگلوں میں عیش و عشرت کے سامان سے لطف اندوز ہو رہا ہو اور دوسری طرف کچی جھونپڑیوں میں گزارا کرنے والے نانے جویں کو بھی ترستے ہوں، جہاں کے نوجوانوں کی اکثریت چرسفیون اور ہیروئن کی عادی ہو کر نہ صرف معاشی ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھانے سے عاری ہو چکی ہو بلکہ ان کی قیمتی زندگیاں سینما اور VCR کی نظر ہو چکی ہوں، اور جو قوم ہر سال بیرونی قرضوں پر 12 ارب روپے سود ہی سود ادا کر رہے اور 4.5 کھرب کا مقروض ہونے کے باوجود ہر سال یوم نسبت منا کر کروڑوں روپے پتنگیں اڑانے میں ضائع کر دے، یوم بسنت میں منا کر کروڑوں روپے پتنگیں اڑانے میں ضائع کر دے، اسے خاندانی منصوبہ بندی کے اصولوں پر عمل کرانے کے بجائے ابدی کنوارے رہنے کی سزا بھی دے دی جائے تو ملکی معیشت زوال پذیر ہی ہوگی اور کبھی بھی ترقی کی راہ پر گامزن نہ ہو سکے گی۔ کسی قوم کی معاشی ترقی کے بنیادی عوامل۔ کسی قوم کی معاشی ترقی کے لیے 2 بنیادی عوامل ہیں۔ نمبر 1 کردار کی اصلاح، نمبر 2 وسائل معیشت کا زیادہ سے زیادہ استعمال۔ اسی لیے قرآن مجید نے جگہ جگہ ان دونوں کی اہمیت بیان کی ہے۔ ایک لحاظ سے کردار کی اصلاح وسائل معیشت کے استعمال سے بھی زیادہ اہمیت رکھتی ہے، کیونکہ جس قوم کے افراد خود غرض، لالچی، لٹیرے اور دولت پرست ہوں اور اخلاق حسنہ سے عاری ہو چکے ہوں، وہ وسائل معیشت میں خواہ کسی قدر بھی ترقی کر جائے اس کی معاشی حالت کبھی سدھر نہیں سکتی۔ آج امریکہ اور یورپی ملکوں کی آبادی میں مالتھس کے زمانہ کے مقابلے میں کئی گنا
اضافہ ہو چکا ہے، لیکن لوگوں کا معیار زندگی پست ہونے کے بجائے بلند ہوتا گیا ہے۔ اس کا سبب وہی دو عوامل ہیں، یعنی کردار کی پختگی اور نمبر دو، اشیاء پیدا کرنے کے نت نئے طریقے دریافت کرنا۔ مالتھس نے یہ نظریہ پیش کرتے وقت یہ تصور کر لیا کہ جو انسان اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے وہ معاشرہ پر محض ایک بوجھ ہے، حالانکہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایسی صلاحیتیں عطا کی ہیں جن سے کام لے کر وہ معاشرے کی فلاح و بہبود میں اضافہ کر سکتا ہے۔ مالتھس کا یہ نظریہ بھی غلط ہے کہ اگر آبادی کی افزائش کو مصنوعی رکاوٹوں سے نہ روکا جائے تو قدرت خود انسان سے انتقام لیتی ہے۔ جنگوں، وباؤں، زلزلوں اور قحط کے ذریعے آبادی کو کم کیا جا سکتا ہے۔ جنگوں، وباؤں، زلزلوں اور قحط کے ذریعے آبادی کو کم کیا جاتا ہے قدرت کی طرف سے۔ حیرت یہ ہے کہ مالتھس ایک مذہبی آدمی ہوتے ہوئے بے رحم خدا کا تصور پیش کرتا ہے۔ عیسائیت کا خدا تو ظالم ہو سکتا ہے، لیکن اسلام تو ایک رؤوف الرحیم خدا کا تصور دیتا ہے۔ صفحہ نمبر 73۔ بیماریاں، زلزلے، طوفان اور قحط آنے کا سبب افراط آبادی نہیں بلکہ انسانوں کی بدعمالیاں ہیں۔ قرآن حکیم نے جہاں بھی سابقہ اقوام کی تباہی و بربادی کا ذکر کیا ہے وہاں اعمال سیئہ کو ہی ان کی ہلاکت کا سبب بتایا ہے، جیسا کہ اس آیت میں فرمایا، الم یروا کم اہلکنا من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم وارسلنا السماء علیہم مدرارا وجعلنا الانہار تجری من تحتہم فاہلکناہم بذنوبہم۔ ترجمہ، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی امتوں کو ہلاک کر دیا جن کے پاؤں ملک میں ایسے جما دیے تھے کہ تمہارے پاؤں بھی ایسے نہیں جمائے، اور ان پر آسمان سے لگاتار مینہ برسایا اور نہریں بنا دیں جو ان کے مکانوں کے نیچے بہہ رہی تھیں، پھر ان کو ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر دیا۔ اسی طرح ایک اور آیت میں فرمایا، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ ترجمہ، لوگوں کے اپنے کیے کی وجہ سے بحر و بر میں فساد پھیل گیا۔ شرح ولادت کو کم کرنے کے لیے مالتھس نے ضبط تولید کی تدابیر اختیار کرنے کا جو مشورہ دیا ہے وہ بھی معاشرہ کے لیے مہلک ثابت ہوا ہے۔ آج زمانے حمل ادویات اور آلات بآسانی ہر کسی کو میسر آنے کی بنا پر جگہ جگہ بدکاری کے اڈے قائم ہو چکے ہیں۔ اعداد و شمار میں اس امر پر شاہد ہیں کہ ضبط تولید کی تدابیر کو متعارف کرانے سے آبادی میں کمی نہیں بلکہ اضافہ ہی ہوا ہے، لیکن دوسری طرف فحاشی اور بے حیائی اپنے عروج پر پہنچ چکے ہیں۔ مالتھس کا یہ نظریہ بھی محض تک بندی ہے کہ آبادی جیومیٹری کی تدریجی رفتار سے اور خوراک کی اشیاء ریاضی کی تدریجی رفتار سے بڑھتے ہیں۔ اس قاعدہ کی تائید میں اس نے کوئی واضح شہادت نہیں دی۔ ہمارے ملک کے معاشی مسائل کا حل مالتھس کے نظریے آبادی میں نہیں، اسلام کے معاشی نظام میں ہے، جس معاشرہ میں زکوٰۃ و عشر کے قوانین کے ذریعے غیر مساوی تقسیم و دولت کا سد باب ہو، احتقار اور اقتناص کی حوصلہ شکنی سے گردش دولت عام ہو، انسانی صحت اور اخلاق حسنہ کو تباہ کرنے والے ہر قسم کے کاموں پر مکمل پابندی ہو، سفارش رشوت کی لعنت کو ختم کر کے ہر کسی کو روزگار مہیا کیا جائے، سواری سودی کاروبار کا مکمل خاتمہ ہو اور وسائل معیشت کا زیادہ سے زیادہ استعمال ہو، وہاں افراط آبادی معاشی مسئلہ نہیں بلکہ ایک نعمت ثابت ہوگی۔ صفحہ نمبر 74، سوال نمبر 16، سرمایہ کی تعریف کرتے ہوئے اس کی اقسام بیان کیجیے۔ جواب، سرمایہ یعنی کیپٹل کی تعریف۔ سرمایہ سے عام مراد زیادہ روپیہ پیسہ لیا جاتا ہے، لیکن علم معاشیات میں اس لفظ کو بطور اصطلاح استعمال کرتے ہوئے اس سے یہ مراد لیا جاتا ہے کہ دولت کا وہ حصہ سرمایہ کہلاتا ہے جو آمدنی کے حصول میں معاونت کرے۔ دولت کا وہ حصہ سرمایہ کہلاتا ہے جو آمدنی کے حصول میں معاونت کرے۔ سرمایہ کی مختلف تعریفات۔ نمبر 1، دولت کا وہ حصہ جو دولت میں مزید اضافے کا باعث ہو سرمایہ کہلاتا ہے۔ پروفیسر تھامس۔ خیر ہے کہ زمین کو دولت میں شمار نہیں کیا جائے گا، کیونکہ زمین انسان پیدا نہیں کرتا جبکہ دولت انسان کی تخلیق ہوتی ہے۔ 2، وہ تمام جمع شدہ دولت جو ایک عامل پیدائش کی حیثیت سے استعمال ہو سرمایہ کہلاتی ہے، اور یہ تعریف کی ہے الفریڈ مارشل نے۔ خیر ہے کہ دولت کا عامل پیدائش کی حیثیت سے استعمال کرنا دولت پیدا کرنا ہی ہے۔ وضاحت، مندرجہ بالا تمام تعریفوں میں ایک بات مشترک ہے اور وہ ہے دولت کا حصہ۔ بالفاظ دیگر، جو چیز سرمایہ ہوگی وہ بنیادی اعتبار سے دولت بھی ہوگی، اور جس چیز کو دولت میں شمار نہیں کیا جا سکتا اسے سرمایہ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ ان تعریفوں سے
ایک اور وضاحت یہ ہوتی ہے کہ سرمایہ میں صرف زر ہی کو نہیں بلکہ جنس کو بھی شامل کیا جانا چاہیے. مثلا ایک شخص کے پاس 100 روپے ہیں تو یہ زر ہے، لیکن اگر یہ رقم اسی کے پاس رہے تو صرف زر ہی رہے گی، سرمایہ نہیں. اور اگر وہ اس رقم کو 1 سال کے لیے کسی بینک میں جمع کرا دے یا کسی کاروبار میں لگا دے تو مدت گزرنے کے بعد اس میں اضافہ ہوگا، لہذا یہ زر اب سرمایہ کہلائے گا. اسی طرح اگر کوئی شخص موٹر سائیکل اپنے ذاتی سفر کے لیے استعمال کرتا ہے تو یہ دولت تو ہے لیکن سرمایہ نہیں. لیکن اگر وہ اس موٹر کو موٹر کار میں تبدیل کر دے، اس موٹر سائیکل کو موٹر کار میں تبدیل کر دے تو وہی موٹر کار اب سرمایہ بن جائے گی. لہذا ماہرین معاشیات کے اقوال کی روح سے دولت اور سرمایہ اور زر اور سرمایہ فنی فرق میں پایا جاتا ہے. ماہرین معاشیات سرمایہ کو عامل پیداوار کی حیثیت سے پیش کرتے ہیں یا بالفاظ دیگر دولت کا وہ حصہ سرمایہ ہے جسے مزید دولت پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا جائے. پیچیدگی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب سرمایہ اور دولت میں فرق نہ کیا جائے. صفحہ نمبر 75. دولت سے مراد چیزوں کا وہ موجودہ ذخیرہ ہے جس میں افادیت، زرعی قدر، کمیابی اور ملکیت کی منتقلی کی خصوصیات پائی جائیں. اگر سرمایہ بقول ماہرین عمل پیداوار ہے، صفحہ نمبر 75 ہی جاری ہے، تو اس حد تک تو کہا جا سکتا ہے کہ دولت کا وہ حصہ جسے عملی پیداوار کو جاری رکھنے کے لیے استعمال کیا جائے سرمایہ ہے. دولت کبھی عملے پیداوار میں معاونت مدد کرتی ہے اور کبھی نہیں. لہذا سرمایہ بننے سے پہلے دولت کی تعریف میں ضرور آتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ جو چیز دولت سے ہو وہ سرمایہ بھی ہو جب تک کہ اسے یا تو عامل پیداوار کے طور پر استعمال نہ کیا جائے یعنی مزید دولت پیدا کرنے کے لیے استعمال نہ کیا جائے. یہ تسلیم کرنے کے باوجود کہ سرمایہ اور دولت میں فنی اعتبار سے امتیاز کیا جاتا ہے، یہ بات ماہرین کے درمیان ابھی تک بحث طلب ہے کہ کون سی چیزیں سرمایہ ہیں اور کون سی نہیں. یوں سمجھ لیجئے کہ اشیاء صرف کو سرمایہ میں شمار نہیں کیا جاتا بلکہ اشیاء سرمایہ کو سرمایہ میں بھی استعمال کیا جاتا ہے. اس کے باوجود کوئی قطعی حد فاضل اشیاء سرمایہ اور اشیاء صرف کے درمیان قائم کرنا بعض اوقات مشکل ہی نہیں ناممکن بھی ہو جاتا ہے. مثلا دھاگا جب ایک گھریلو خاتون خریدتی ہے تو ان کے لیے یہ صرفی چیز ہے، لیکن یہ دھاگا اگر کوئی درزی خریدے تو اس کے لیے یہ صرفی چیز بھی ہوتی ہے اور سرمایہ کاری کی چیز بھی. مثلا اگر کوئی کاروباری فرد اپنی کمپنی کی موٹر کسی چھٹی والے کے دن اپنے اہل خاندان کی تفریح پر لے جانے کے لیے استعمال کرے تو اس مخصوص روز وہ صرفی چیز ہوگی، جبکہ باقی ماندہ دنوں میں وہی موٹر سرمایہ کاری کی چیز کہلائے گی. سرمایہ کی قسمیں. سرمایہ کی درجہ ذیل اقسام ہیں. نمبر 1، اشیاء سرمایہ قائم و سرمایہ دائر. جو چیزیں اپنے استعمال کے اعتبار سے مستقل اور پائیدار نوعیت کی ہوتی ہیں ان کو اشیاء سرمایہ کہتے ہیں. یہ چیزیں استعمال ہونے کے باوجود اپنا وجود باقی رکھتی ہیں اور بار بار استعمال کی جاتی ہیں. مثلا کارخانے کی عمارت، مشینیں اور آلات وغیرہ. اشیاء سرمایہ دائر میں وہ چیزیں شمار کی جاتی ہیں جن کا وجود مستقل نوعیت کا نہیں ہوتا اور ایک بار استعمال ہونے کے بعد دوبارہ عمل میں پیداوار میں استعمال نہیں ہو سکتی. مثلا خام مال وغیرہ. نمبر 2، سرمایہ ساقط اور سرمایہ متحرک. کسی کاروبار میں سرمایہ 2 قسموں کی چیزوں میں لگایا جاتا ہے. نمبر 1، اول ایسی اشیاء جنہیں اگر ضرورت پڑے تو زر میں تبدیل نہ کیا جا سکے اور نہ کسی اور استعمال میں لیا جا سکے. اور نمبر 2 میں ایسی اشیاء جنہیں حسب ضرورت یا تو نقد میں تبدیل کیا جا سکے یا پھر کسی اور استعمال میں لایا جا سکے. پہلی قسم کے سرمایہ کو سرمایہ ساقط اور دوسرے کو سرمایہ متحرک کا نام دیا جاتا ہے. صفحہ نمبر 76. نمبر 3، سرمایہ امدادی. وہ تمام چیزیں جو عمل پیداوار میں ممدد و معاون ثابت ہوں امدادی سرمایہ کہلاتی ہیں. مثال کے طور پر مشینیں اور آلات وغیرہ. نمبر 4، محفوظ سرمایہ اور غیر محفوظ سرمایہ. اگر سرمایہ کو کسی سرمایہ کاری یعنی کاروبار میں لگانے کے بعد یہ دعویٰ کیا جا سکے کہ سرمایہ کو کوئی خطرہ نہیں تو ایسا سرمایہ محفوظ سرمایہ کہلاتا ہے. مثلا کاروباری بینک اپنے گاہکوں کو 2 اقسام کے قرض جاری کرتے ہیں. اول ایسے قرض جن کے اجرا سے پہلے قرض لینے والے کو کوئی ضمانت شخصی یا مادی دینی پڑتی ہے. مثلا جائیداد، املاک، زیورات یا کوئی بھی قیمتی چیز گروی رکھ کر جو قرض مہیا کیا گیا ہے اسے محفوظ سرمایہ کہا جائے گا. لیکن
اگر قرض بغیر کسی ضمانت کے دے دیا گیا ہے یا کسی ایسے کاروبار میں سرمایہ لگا دیا گیا ہے جہاں نقصان کا بھی خوف ہے تو ایسے سرمایہ کو غیر محفوظ سرمایہ کہا جائے گا۔ نمبر 5، مادی اور انسانی سرمایہ۔ مادی سرمایہ جس طرح کے اپنے نام سے ظاہر ہے وہ سرمایہ ہے جو اپنا کوئی ٹھوس وجود زر یا جنس کی شکل میں رکھتا ہو، مثلا زر، کارخانے کی عمارت، خام مال اور مشینیں وغیرہ۔ لیکن انسانی سرمایہ غیر مادی ہوتا ہے، یعنی اس کا کوئی ٹھوس وجود نہیں ہوتا، مثلا ایک منتظم کی کاروباری صلاحیت یا ایک محنت کار کی صلاحیت محنت انسانی یا غیر مادی سرمایہ میں شمار ہوگی۔ سوال نمبر 17، صفحہ نمبر 76 جاری ہے، تشکیل سرمایہ پر نوٹ لکھیے۔ جواب: آج کے دور میں دنیا کا کوئی بھی ملک ایسا نہیں ہے جہاں تشکیل سرمایہ کی اہمیت کو نظر انداز کیا جاتا ہو، کیونکہ کسی بھی ملک کی معیشت کی ترقی کے لیے یہ ایک اہم عامل ہے۔ یہ تو ممکن ہے کہ ایک ملک میں تشکیل سرمایہ بڑے بڑے پیمانے پر ہو لیکن دوسرے ملک میں چھوٹے پیمانے پر، لیکن اس کی اہمیت سے قطعی طور پر انکار ممکن نہیں۔ ہمارے ملک میں موجودہ طور پر ہر شعبہ زندگی کا رجحان پایا جاتا ہے، تاہم یہ کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان کے زرعی اور صنعتی دونوں شعبوں میں تشکیل سرمایہ بڑے پیمانے پر ہو رہا ہے۔ تشکیل سرمایہ کے لیے شرائط۔ تشکیل سرمایہ کے لیے چند شرائط کا ہونا ضروری ہے۔ ایک عام انسان تو صرف یہ خیال کرتا ہے کہ تشکیل سرمایہ کے لیے صرف زرعی خرچ ضروری ہیں۔ بلا شبہ یہ خیال درست ہے، لیکن اس خیال کو فنی اعتبار سے یوں کہا جا سکتا ہے کہ تشکیل سرمایہ میں بچت بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ بچتوں سے ہماری مراد صرف سرمایہ کاری ہوتی ہے، یعنی بچت کا وہ حصہ جسے کسی بھی سرمایہ کاری میں نہ لگایا گیا ہو، اسے ہم بچت نہیں بلکہ ذخیرہ اندوزی کہہ سکتے ہیں۔ لہٰذا بچت سے مراد سرمایہ کاری ہوتی ہے۔ صفحہ نمبر 77، ایسا ملک جہاں بچتیں نہ ہوں گی وہاں سرمایہ کاری نہ ہوگی، اور اگر سرمایہ کاری نہ کی جائے تو تشکیل سرمایہ بھی ممکن نہیں۔ لہٰذا تشکیل سرمایہ کے تعین کرنے والے عاملین کو معلوم کرنے کے لیے پہلے یہ معلوم کرنا ہوگا کہ بچتوں کے کیا اہم اسباب ہیں۔ بچتوں کا انحصار خاص طور پر مندرجہ ذیل پر ہوتا ہے۔ نمبر 1، بچت کی خواہش، اور نمبر 2، بچت کی استعداد۔ نمبر 1، بچت کی خواہش۔ جہاں تک بچت کی خواہش کا تعلق ہے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ انسانی فطرت ہے۔ حقیقت میں چند محرکات میں جو انسان میں بچت کی خواہش کو بیدار کرتے ہیں وہ مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، ضعیفی کا زمانہ۔ ہم میں ہر شخص اس حقیقت سے باخبر ہے کہ وہ عمر کے ایک حصے میں جا کر کمزور ہو جائے گا، اور اس وقت اس کے قوا کوئی بھی کام کرنے سے واقعی جواب دے جائیں گے، لہٰذا وہ کمزوری میں روزی کمانے کے قابل نہیں رہے گا۔ اسی لیے لوگ بڑھاپے کے تحفظ کی خاطر بھی بچت کرتے ہیں۔ نمبر 2، معاشرتی اور سیاسی اثرات۔ لوگ کبھی کبھی اس لیے بھی رقم پسند انداز کرتے ہیں کہ وہ معاشرتی اور سیاسی میدان میں ان بچتوں کی بنیاد پر نام پیدا کر سکیں، کیونکہ دولت بغیر بچت کے جمع نہیں ہو سکتی۔ اس دور میں عمارت کے مقابلے میں ہر چیز کمتر ہے، لہٰذا کہا جا سکتا ہے کہ بچتوں کی خواہش اس لیے بھی پیدا ہوتی ہے کہ معاشرتی اور سیاسی میدان میں نام پیدا کیا جائے۔ نمبر 3، اتفاقیہ اور غیر متوقع ضرورتیں۔ لوگ اس لیے بھی بچت کرتے ہیں کہ وہ اپنے مستقبل کو محفوظ کر سکیں۔ عام طور پر مستقبل میں مختلف قسم کی حادثاتی ضروریات ہوتی ہیں جن کو جاریہ آمدنی سے پورا نہیں کیا جا سکتا۔ نمبر 4، تخمینہ کاری۔ تخمینہ کاری کے مقاصد کی تکمیل کے لیے بھی بچتیں کی جاتی ہیں۔ ایک کاروباری شخص دوسری ضروریات کے علاوہ اس لیے بھی بچتیں کرتا ہے کہ ان سے آج ایسی اشیاء خرید سکے جن کی قیمتیں مستقبل میں بڑھ سکتی ہیں۔ اس قسم کی بچتوں کو تخمینہ کاری کی بچتیں کہا جاتا ہے۔ نمبر 5، شرعی سود۔ کبھی کبھی بلند شرعی سود بھی انسان کے دل میں بچت کرنے کی خواہش لایا کرتی ہے۔ جبکہ شرعی سود میں اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے تو ایسے لوگ جو کوئی بچت نہیں کرتے بچت کرنا شروع کر دیتے ہیں تاکہ وہ ایک اضافی آمدنی حاصل کر سکیں۔ لیکن بچت کے اس مقصد پر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ امیر لوگ شرعی سود کے بڑھنے پر بھی بچت نہیں کرتے، کیونکہ ان کے پاس جس قدر دولت ہوتی ہے وہ اسی کو خرچ نہیں کر پاتے۔ صفحہ نمبر 78۔ نمبر 2، بچت کی استعداد۔ جس طرح بچت کی خواہش کے مذکورہ بالا اسباب تھے، اسی طرح بچت کی استعداد کے بھی مندرجہ ذیل عوامل ہوتے ہیں۔ نمبر 1، خرچ سے زیادہ پیداوار۔ ایسا ملک جہاں کل خرچ کے مقابلے میں کل پیداوار زیادہ ہوتی ہے وہاں تشکیل سرمایہ آسان تر ہو جاتا ہے، لیکن اگر پیداوار سے زیادہ خرچ ہو تو
خواہش بچت ہونے کے باوجود بچت نہ کی جا سکے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آمدنی خرچ سے کم ہے تو بچت نہیں ہو سکتی، اور اگر بچت ممکن نہیں تو پھر تشکیل سرمایہ بھی ممکن نہ ہو سکے گا۔ نمبر 2، سوچا سمجھا محصولاتی نظام۔ کسی بھی ملک کا حجم بچت اس ملک کے محصولاتی ڈھانچے کے ذریعے متعین ہوتا ہے۔ وہ محصولاتی پالیسی عمدہ میں محصولاتی پالیسی ہے جس کی وجہ سے حکومت کو زیادہ سے زیادہ آمدنی کی ضمانت مل سکے، اور ساتھ ہی ساتھ ملک کی صنعتوں اور مصنوعات کو بھی فروغ ہو سکے۔ زیادہ سے زیادہ بچتیں بھی ایک اچھے محصولاتی نظام کے تحت ہو سکتی ہیں۔ نمبر 3، شغل اصل کے مواقع۔ یہ ممکن ہے کہ کسی ملک میں بچتی خواہش تو پائی جائے، لیکن اس ملک میں بینک، بیمہ کمپنیاں اور دیگر ذرائع برائے سرمایہ کاری نہ ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس ملک میں استعداد بچت نہیں پائی جاتی، کیونکہ ان اداروں اور مواقع کا وجود اس ملک میں سرمایہ کو منتقل پذیر بناتا ہے، جس کی بنا پر تشکیل سرمایہ آسان ہو جاتا ہے۔ یہ حقیقت تو بالکل واضح ہے کہ پاکستان جیسے ملک میں اس مرحلے پر تشکیل سرمایہ بڑے پیمانے پر بہت ضروری ہے، اور اس مقصد کے لیے میلان سرمایہ کاری بھی اشد ضرورت ہے۔ اگر پاکستان میں ایسے لوگوں کی افراد ہیں تو اپنے زر کو یا تو ذخیرہ کرنا چاہتے ہیں یا پھر ان کی صرف اشیاء صرف پر خرچ کرنا چاہتے ہیں، یا پھر ان کو صرف اشیاء صرف پر خرچ کرنا چاہتے ہیں، نہ کہ اشیاء پیداوار پر، تو ایسی صورت میں بڑے پیمانے پر تشکیل سرمایہ مشکل ہو جائے گا۔ یہاں یہ بات واضح رہنا چاہیے کہ آمدنی اور سرمایہ کاری کے درمیان کم سے کم فرق ہونا چاہیے تاکہ تشکیل سرمایہ کی شرح اور رفتار کو زیادہ سے زیادہ کیا جا سکے۔ حکومت کا کردار۔ اس سلسلے میں حکومت کی پالیسی بھی بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اگر حکومت کے پاس تشکیل سرمایہ کے لیے فنڈ کی کمی ہے تو اسے ایسی پالیسی اختیار کرنی چاہیے جو لوگوں میں زیادہ سے زیادہ سرمایہ کاری کا رجحان پیدا کر سکے۔ کسی بھی ملک کے محنت کار اس ملک میں دولت حاصل کرنے کے لیے بہت اہم وسیلہ ہوتے ہیں، لہٰذا اگر کسی طرح آبادی کی منتقلی زرعی اور دیہی شعبے سے شہروں کی جانب آسان ہو سکے تو کہا جا سکتا ہے کہ تشکیل کی رفتار میں اضافہ ہو سکے گا۔ صفحہ نمبر 79، سوال نمبر 18، ربا یعنی سود پر تفصیلی نوٹ لکھیے، تفصیلی مضمون لکھیے، اور یہ سوال ہے 2008، 2009، 2010، 2011 اور 2013 کے امتحانات میں۔ ربا کی تعریف۔ قرآن حکیم میں جس چیز کو لفظ بلفظ ربا حرام قرار دیا ہے اس کا ترجمہ اردو زبان میں تنگی کے باعث عام طور پر لفظ سود سے کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ ربا اور سود دونوں عربی اور اردو میں ایک ہی چیز کے دو نام ہیں، لیکن حقیقت یہ نہیں، بلکہ ربا ایک عام اور وسیع مفہوم رکھتا ہے۔ مروجہ سود بھی اس کی ایک قسم یا فرد کی حیثیت میں ہے۔ مروجہ سود ایک معین مقدار روپیہ متعین میعاد کے لیے ادھار دے کر معین شرح کے ساتھ نفع یا زیادتی لینے کا نام ہے، اور بلا شبہ یہ ربا کی تعریف میں داخل ہے، مگر ربا اس میں منحصر نہیں، اس کا مفہوم اس سے زیادہ وسیع ہے، اس میں بہت سے معاملات خرید و فروخت کے بھی داخل ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں بھی عموماً ربا صرف اسی کو کہتے اور سمجھتے تھے جس کو آج سود کہا جاتا ہے، یعنی ادھار کی میعاد معین شرح کے ساتھ زیادتی یا نفع لینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ربا کے متعلق ربا کے معنی وسیع بیان فرما کر بہت سی ایسی صورتوں کو بھی ربا قرار دیا جن میں ادھار کا معاملہ نہیں۔ ربا کے لغوی معنی۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ ربا کے معنی لغت کے اعتبار سے زیادتی، بڑھوتری، بلندی کے آتے ہیں، اور شرعی اصطلاح میں ایسی زیادتی کو ربا کہتے ہیں جو بغیر کسی مالی معاوضہ کے حاصل کی جائے۔ اس میں وہ زیادتی بھی داخل ہے جو روپیہ کو ادھار دینے پر حاصل کی جائے، کیونکہ مال کے معاوضہ میں تو راس المال پورا مل جاتا ہے۔ جو زیادتی بنام سود یا انٹرسٹ لی جاتی ہے وہ بلا معاوضہ ہیں، اور خرید و فروخت کی وہ صورتیں بھی اس میں داخل ہیں جن میں کوئی زیادتی بلا معاوضہ حاصل کی جائے۔ سود قطعاً حرام ہے۔ سود شریعت میں قطعی حرام ہے۔ اس کی حرمت قرآن حکیم اور صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ سود کے حرام ہونے کا انکار کفر ہے، اور سودی لین دین کرنا گناہ کبیرہ ہے، اور ایسے مسلمان کے برے خاتمے کا ڈر ہے۔ صفحہ نمبر 80، سود کی ممانعت۔ اللہ تعالیٰ نے سود کی مذمت میں فرمایا کہ اللہ سود کو مٹاتا یعنی ضائع کرتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 276۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ اگر سود لینے سے باز نہیں آئے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ سن لو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 279۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کھانے والے، کھلانے والے، اس کی گواہی دینے والے اور اسے لکھنے والے پر اللہ کی لعنت ہے۔ ایک اور روایت میں ہے سود لینے والے اور دینے والے دونوں گنہگار ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ سود کا مال ابتدا میں خواہ بڑھے مگر آخر کار گھٹ جاتا ہے۔ مشکات شریف۔ بہرحال سود کے متعلق قرآن و حدیث میں جس قدر وعیدیں آئی ہیں وہ ہر اعتبار سے قطعی ہیں۔ ان کو دیکھ کر کوئی مسلمان بھی اس کی جرات نہیں کر سکتا کہ جس معاملے میں سود کا احتمال بھی ہو اس کے پاس جائے، کیونکہ حدیث میں ہے کہ سود کے متعلق بہت قسم کے گناہ آدمی کو ہوتے ہیں، جن میں سے ادنا گناہ ایسا ہے جیسے کوئی اپنی ماں سے زنا کرے۔ اس حدیث میں ہے کہ سود جو آدمی کی ایک درہم حاصل کرے، حدیث میں ہے کہ جو آدمی سود کا ایک درہم حاصل کرے وہ 36 زنا سے بھی بدتر ہے۔ مشکات۔ مسلم وغیرہ میں حضرت جابر سے مروی ہے کہ سود کھانے والے اور دینے والے اور اس کے لکھنے والے اور اس کی گواہی دینے والے پر سب پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے اور فرمایا کہ یہ سب گناہ میں برابر ہیں۔ اسی لیے حضرات صحابہ کرام و تابعین اور ائمہ اسلام نے اس بارے میں ہمیشہ احتیاط کی جانب کو اختیار کیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یعنی سود کو بھی چھوڑ دو اور اس کے شعبہ کو بھی، نیز حضرت شامی رحمۃ اللہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ترجمہ یعنی ایک چیز کے 9 حصے حلال ہوں مگر 10ویں حصے میں سود کا شبہ ہو تو ہم ان 9 حلال حصوں کو بھی سود کے خوف سے چھوڑ دیتے ہیں، لہذا سود کے لین دین سے بچنا واجب ہے۔ صفحہ نمبر 81۔ کیا صدقہ کی نیت سے سود لینا جائز ہے یا نہیں؟ اور اگر سود لے کر صدقہ کرنے کا ارادہ ہو تو بھی جائز نہیں، کیونکہ صدقہ کرنے کی نیت سے جس طرح چوری کرنا، ڈاکہ ڈالنا جائز نہیں، اسی طرح سود لینا بھی جائز نہیں۔